मंजूरमा इनका सलवार पढ़े मुंह पे लगा के इसको बोलो आवाज़ नहीं आएगी। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि हमें तौफीक अता फरमाई है। एक बार फिर हम बारगाह इलाही में बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हाजिर हुए और दीने इलाही जब हम बात करते हैं ये तसव्वुर और नजरिया आम तौर पर एक होता है कि दीन मज़हब क्या होता है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, मखसूस अयाम में आप अपनी मखसूस कोई इबादत करो, जैसे मिलाद हो गई, मजलिस हो गई, आपकी बाकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह दुनिया चल रही है वैसे चलो। इस्लाम इसका कायल नहीं है। इस्लाम वो ज़िंदगी का निज़ाम अता करता है हमें जिसमें ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए वाज़ेह हिदायत है। इसलिए जब हम बहस करते हैं हालात हाज़िरा तो ये ज़हन में होना चाहिए कि ये कोई वो मौजू नहीं है जो हम दूसरे लोगों से असर लेके और हम उस पर बहस कर रहे हैं, हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे उलूम में एक बहस होती है, भाई कुरान और हदीस दीनी इल्म है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश क्या है। तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर वो इल्म जिसमें इंसानी मफादात के लिए जद्दोजहद की जाए, काम किया जाए, लोगों को इल्मी तौर पे शऊरी तौर पे अपलिफ्ट किया जाए, वो सारा दीनी इल्म है। उसको पढ़ना भी दीन है, इबादत है, उस पर मेहनत भी इबादत है, चाहे आप कुरान मजीद पढ़ो या आप फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ो। और ऐसे ही बिल्कुल हर मौजू समाज में हर उन्वान से गुफ्तगू ये भी बिल्कुल दीन का ही मौजू है, दीन से अलग कोई चीज़ नहीं है। हम अगर इस मफ़हूम में तो मुख्तसर करके मैं आगे बढ़ूँ मौजू की तरफ, तो ये गुजारिश है कि दीन वो मौजू है जिसमें दुनिया का कोई मौजू उससे मिनहा अलग है ही नहीं। दुनिया के सारे मौजूआत, चाहे दुनिया स्पेस पे जा रही हो, चाहे दुनिया में मनाए जाने वाले मुख्तलिफ दिन हों, चाहे दुनिया में होने वाले कोई भी वाक़ियात हों, कोई भी ऐसा उन्वान मौजू है ही नहीं जो दीन से अलग हो। और दीन किसी भी मामले में महदूद नहीं कि उस मखसूस उन्वान के बारे में हिदायत अता न करना। इसलिए हमारा मौजू है ये दीनी है और हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर अरसा वाक़या दीन से मरबूत होना चाहिए। दीन कहीं भी महदूद नहीं कि उसके बारे में वाज़ेह हिदायत। मौजू मेरा बुजुर्गान ने हुक्म किया हालात हाज़िरा है। हालात हाज़िरा को अगर हम देखें, एक हालात हाज़िरा का उमूमी पूरी दुनिया का मौजू होता है, चलता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है दुनिया, और दुनिया को उसमें हम कौन सा असर डाल सकते हैं या डाल रहे हैं, या जिस मकतब के हम कायल हैं उस मकतब की हैसियत इन मौजूदा हालात में कहाँ खड़ी है। अगर हम देखें तो जिस तरह हम दुनिया में मुख्तलिफ मकतबों का, मुख्तलिफ ममालिक का, मुख्तलिफ कुव्वतों का दुनिया में असर देखते हैं। मिसाल एक बहस होती है, भाई मज़हबी लोगों का कोई किरदार नहीं है, उनकी कोई बात भी नहीं होती। आप अखबार खोलें, आप चैनल खोलें, शायद ही कहीं कहीं कोई क्लिप हो कि ये प्रोग्राम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पता इनकी कोई भी बात नहीं होगी, इनका कोई जैसा कि इन ताल्लुक ही नहीं होता। दुनिया में मुख्तलिफ इलेक्शन हो, वाक़ियात हो, उनका है, लेकिन मज़हब का कोई भी आम एक तासुर जो दुनिया में होता है। तो इसको एक तो आप हमारे चहलम पे होने वाला करबला का जो आलमी इज्तिमा है, दुनिया पूरी इस तरफ मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे दोस्त ज़ायरीन बैठे हुए हैं, चैनल पे करबला जा चुके हैं। और आजकल इससे भी मोबाइल और इंटरनेट के वसीले सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हम अलग नहीं हैं। तो ऐसा करबला का जो इज्तिमा होता है, अभी भी अगर दोस्त यानी इससे छोटी सी गुजारिश करता हूँ, इसमें आप उसको यूट्यूब पे देखेंगे ना,
کربلا واقع دیکھیں یا اس قسم کی آپ چینل ویڈیوز سرچ کریں اور ان ویڈیوز میں آپ کوشش کریں کہ آپ وہ یعنی کہ مسلمز کی نہیں دیکھیں. مثال آپ کربلا واقع میں دیکھیں رکھنے والا کوئی آپ کو محسوس ہو کہ مثال جوم ہے، ٹوم ہے، کیری ہے، جیری ہے، اس قسم کے ناموں سے آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملے گی جو مسلم نہیں ہیں. لندن کے ہیں، امریکہ کے ہیں، مختلف چائنا کے ہیں، رشیا کے ہیں، یورپ کے ہیں. وہ جو یعنی مسلمز نہیں ہیں وہ بھی کربلا گئے ہیں اور ان کے اپنے اپنے چینلز پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے سبسکرائبرز ہیں ان کو دیکھا ہے اور انہوں نے کمنٹ دیے ہیں اور اس بات کو انہوں نے ایک ہیومینیٹیرین واقعہ قرار دیا ہے. اور کربلا کو یعنی جیسے عام طور لوگ کہیں وزٹ پہ جاتے ہیں، کہیں گھومنے جاتے ہیں، ایک اس حساب سے دیکھ کے بھی کہا ہے کہ جہاں پہ ہمیں بہت اچھے اخلاقی اور انسانی اقدار نظر آئے وہ کربلا والا. یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے بہت ساری ایسی ویڈیوز جو یعنی نن مسلمز نے رکھی ہیں اور مسلمز کے اندر بھی خود اس معاملے کو بہت حد تک فرقہ وارانہ قرار دیا جاتا تھا. پہلے عزاداری کربلا یہ مخصوص ہے شیعوں سے. اب الحمدللہ وہ بھی کربلا جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محرم وہ مہینہ ہے، کربلا وہ درسگاہ ہے جہاں پہ خون تلواروں سے جیت گئی، خون جیت گیا، تلواریں ہار گئیں. یہ صرف 61 ہجری میں نہیں ہوا تھا، وہ خون اتنی زیادہ تاثیر رکھتا تھا کہ آج 1400 سال بعد بھی حسین کے نام پہ دنیا کی سب سے بڑی واقع ہوتی ہے اور اس واقع کا یہ افتخار ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر مسلک و مکتب کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ ان سے ہونے والا سلوک وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں یہی دکھائی دیا کہ ایک عالمی انسانی پلیٹ فارم تھا جہاں پہ ہم جمع ہوئے تھے، جہاں پہ استقبال کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، خدمت کرنے والوں میں جذبہ نظر آیا تو صرف اور صرف انسانی نظر آیا. سامنے آنے والا کوئی انسان ہے، حسین کا مہمان ہے، اس کی خدمت. یعنی ایسا نہیں کہ حالات حاضرہ سے ہمارا مکتب کٹا ہوا ہے، ہمارا دین کٹا ہوا ہے. ہم جس عزاداری کو ایک عالمی درسگاہ کے طور پہ کہتے تھے، حالات حاضرہ پہ آج بھی اس کی بہت بڑی چھاپ ہے. اور خود عراق یعنی جہاں پہ ایک تو سالہ سال سے ظلم کیا گیا عالمی قوتوں کی طرف سے کہ وہاں پہ جہل رکھا گیا، خاص طور پہ شیعہ نشین علاقے. آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے آپ کو نظر آئے گا بہت یعنی بالکل علم نہیں ہے، بہت زیادہ وہ مزدوری کرتے ہیں، اس طرح اور کام کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہے بالکل بھی. تو اس جہالت کی بنا پہ بھی ابھی اس سال کو کرونا کی وجہ سے بہرحال ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہوئی لیکن وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی. وہ بھی ماشاءاللہ اگر کربلا نہیں جا سکتے تو گلی گلی میں مومنین نے وہ کربلا والی فکر کر کے دکھائی. اور حسین کا خون ایک بار پھر ایک نئی چیز دکھاتا نظر آیا کہ اگر امام حسین کو انہوں نے شہید کر کے اس کا خون چھپانا چاہا تھا، وہ نیزے پہ چڑھ کے وہی گلی گلی آ کے پہنچا بھی صحیح، اپنی فکر بھی پہنچا گیا. اس بار اگر کرونا کی وجہ سے واللہ جانے سازش تھی یا بیماری تھی، میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ غلط بحث ہے، یہ مکمل طور پہ عالمی سطح پہ بحث چل رہی ہے. لیکن جو بھی تھا کسی بھی طرح اگر کوئی خوش ہو رہے تھے کہ اس بار حسین کی فکر محدود ہو جائے گی تو دنیا نے یہ دیکھا کہ کربلا نہیں پہنچ سکے اگر زیادہ لوگ تو گلی گلی میں کربلا سکتے. تو وہ پھر ہمیں یہاں پہ اپنے گھر سندھ میں گلی گلی میں کوچے میں کراچی سے لے کر کشمیر کنکوٹ تک اور آج دوسرے علاقوں میں صوبوں میں ممالک میں بھی نظر آیا کس طرح کربلا کے جلوس نکلے اور بالکل وہی ٹرینڈ جو ہمارے یہاں نہیں تھا، اس قسم کا اسٹائل ہو جس میں سب شرکت کر سکیں، کالے جوڑے کی سختی نہیں ہو، رسی نہیں ہو، یہ نہیں ہو، وہ عام ہو گیا سب. تو عرض یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں ابھی بھی ایک انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر جیسے جنیوا میں بنا ہوا ہے، یو این نے بنایا ہے، تو دوسری یو این جو اللہ نے بنائی ہے کربلا اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ بھی الحمدللہ بہت شدت سے پھیل رہی ہے اور اس کا اثر اس کی ایک طرف نہیں ہے، ہر طرف. ایک السلام صلی علی محمد مذہب کے نام پہ ہمیشہ بحث ہوتی رہی کہ دین جیسے میں نے شروع میں گزارش کی کہ مذہب ایک ذاتی عمل ہے، اس کی حالت حاضرہ اور ان معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ صرف عبادت کی جگہ تک ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ایسے ہی جو بھی مذہب کے نام پہ کام ہوا ایک ظلم بھی بڑا ہوا کہ دین کے نام پہ وہ لیڈر بن گئے. یہ بھی مولا
کائنات کی تدبیر پیشن گوئی کی فرمان تھا، جب غدیر کو بھلا کے اپنا دین و مرکز دین کی تعلیمات دینے کا مرکز سقیفہ کو بنا لیا گیا، اسلامی لیڈرشپ ولایت و امامت سے ہٹا دی گئی، تو مولانا نے عجیب جملہ فرمایا تھا کہ ہوا یہ ہے کہ ایک برتن ہو جس میں کچھ بھرا ہوا ہے، کھانا ہے، سبزی ہے، کچھ بھی، اس کو آپ الٹا کر دو، کیا ہوگا؟ سب گر جائے گا، تھوڑی سی تری بچ جائے گی، دین کے ساتھ وہ حشر ہوا۔ ایک تو ظلم یہ ہوا، جب بھی اسلام کی بات آتی ہے تو اسامہ نظر آ جاتا ہے لوگوں کو ابو بکر بغدادی نظر آ جاتا ہے، ملا عمر نظر آ جاتا ہے، احمد ظاہری نظر آ جاتا ہے، محمد بن سلمان نظر آ جاتا ہے، یہ لیڈر نظر آ جاتے ہیں جہاں یہی بحث چلتی رہتی ہے کہ وہ جنہوں نے ایک ہاتھ میں پھٹی نے جسے لکھا تھا پروفیسر نے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک میں قرآن ہے، اور اس طرح پھیلایا ہے، اور وہی چھاپ ان لوگوں نے ہمارے اوپر بھی لگانے کی کوشش کی کہ علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ ہوا کہ دوسرے ممالک پہ قبضے ہوئے اور حملے کر کے وہاں زبردستی اسلام پھیلایا گیا۔ وہ چھاپ ابھی تک ہمارے اوپر لگانے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف وہی دین سمجھا گیا۔ ابھی بھی ایک دوست نے فیس بک پہ اپنی کاسٹ لکھی کہ ہم مسلمان کیسے ہوئے، بولا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے دور میں حملہ ہوا، وہ میری پھوپھی کو لے کے چلے گئے، پھر میں ڈھونڈتا کوفے پہنچا۔ اس نے ایک کہانی کے انداز میں لکھا، میں نے اس کو لکھا بھائی آپ نے پوری کہانی ہی جھوٹی ہے کیونکہ آپ کی بیس ہی غلط ہے۔ علی بن ابی طالب کے دور میں نہ کوئی زبردستی مسلمان کیا گیا، نہ کسی علاقے کو زبردستی اسلام میں شامل کیا گیا۔ میں نے کہا ایک ہی بس اس نے ایک کتاب پیش کی، میں نے کہا آپ نے بلازری کی کتاب فتوح البلدان پیش کی ہے، بس ایک ہی کتاب ہے جس میں روایت لکھی ہوئی ہے، اور وہ شخص جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آ کے سندھ پہ حملہ کرتا ہے وہ وہاں صفین میں شہید ہوا ہے، اس کا یہاں آنا ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی بھی دوسری کتاب شیعہ سنی سب کی دیکھو، کہیں نہیں ایک آدمی نے وہی کام ہوا جو سقیفہ میں ہوا تھا، جب پیغمبر کے برابر کسی کو لا نہیں سکے تو ان کی شان گرانے کی کوشش ہوئی تاکہ اپنوں کو اس کے برابر کر دیں، تاکہ جانشین ثابت ہو۔ آج جب اپنے ان اعمال کو کسی بھی صورت میں دنیا میں حیثیت نہیں دلوا سکتے تو علی بن ابی طالب کو ویسا کرنے کی کوشش کی کہ علی بھی ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو ظلم یہ ہوا، لیکن اب طالبان کا آیا جو پورا امریکہ فنڈیڈ تھا، افغانستان میں انقلاب آیا جو بھی امریکہ فنڈیڈ تھا، ادھر سعودی میں جو کچھ بھی ہے ساری دنیا آپ جانتی ہو، انہیں بہت اس معاملے کو فرقہ وارانہ بنانے کی کوشش کی کہ نہیں ہم مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ اسلام کے لیے خطرہ ہے اور ہم ہیں اصلی لیڈر۔ لیکن ابھی آپ سب اٹھتے بیٹھتے ہیں، سبھی آپ کو بتائیں گے، سب مانتے ہیں جانتے ہیں کہ سعودی میں کوئی اسلامی انقلاب نہیں، ایک خاندانی بادشاہ ہے نظام۔ اسی طریقے سے افغانستان میں جو کچھ ہوا اب بھی سبھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہوا واقعی اس میں سوویت یونین کو توڑنے کی سازش تھی، اس لیے امریکہ کا اسلحہ استعمال ہوا۔ لیکن ایران کے بارے میں کم سے کم ایک بات سب مانتے ہیں کہ ہاں جو ہوا عوام کی طاقت تھی، عوام کی مشترکہ جدوجہد تھی۔ پھر ایک الزام لگتا ہے کہ اس جدوجہد کمیونسٹ دوست لگاتے ہیں کہ توتا پارٹی کے جدوجہد کو ملاؤں نے ہائیجیک کر دیا اور قبضہ کر دیا۔ یہ بھی ایک غلط الزام ہے کہ کوئی علماء کا کوئی کام نہیں تھا اور کمیونسٹوں نے کام کیا، علماء آ کے بیٹھ گئے قبضہ کر لیا، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے، ایک الگ بحث ہے۔ خود ان دوستوں سے بحث ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا انقلاب جب آ گیا تو کچھ لوگ بندوقیں اٹھا کے کھڑے ہو گئے، ہم نہیں قبول کرتے، لڑیں گے آپ سے، تو آپ کوئی لڑے گا آپ کی حکومت سے تو حکومت کیا کرے گی؟ انہوں نے بولا ایسا ہی ہوا۔ میں نے کہا آپ اس طرح مرے ہو انقلاب اسلامی کے بعد، آپ ان مرے ہوں کو کہتے ہو کہ خمینی نے ظلم کیا۔ تو بہت حد تک پروپیگنڈا بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ انقلاب آتے ہی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی، 8 سال وہ جنگ کے سائے میں رہا۔ وہ سبھی کہتے تھے ایران کوئی عالمی کوئی قوت ساتھ نہیں ہے، نہ امریکہ ساتھ، نہ رشیا ساتھ، نہ چائنا ساتھ، کوئی ساتھ نہیں تھا، اس کے لیے تو چل ہی نہیں سکتا، یہ قوتوں کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن امام خمینی ہمیشہ کہتے تھے ہمارے بھروسے کا مرکز اللہ ہے، ہماری قیادت کا مرکز وہ الہی رہبران ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہہ کے اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں کو اور دنیا بھر کے اپنے ہم فکر لوگوں کو بتایا کرتے تھے امام خمینی کہ دیکھ لیجئے اللہ والے رستے میں، محمد عالم والے رستے میں ناکامی ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے آپ کوئی انقلاب لا دیں، چاہے آپ بے دردی سے مار دیے جائیں، دونوں صورتوں میں اللہ والا ناکام نہیں۔ اسلام کی بنیاد یہ تھی۔ حالات حاضرہ کو جب ہم دیکھ رہے ہیں، آج والا ہونے والا جلوس چہلم کا،
اس کو بھی اب بھی پوری دنیا میں یہ الزام لگتا ہے، اور صحیح الزام ہے کہ بہت حد تک اس کو پشت پناہی ایران کی، صحیح بات ہے، جب تک اس کو فنانشل سپورٹ کی بات ہے، ایران کی بات ہے، جب تک اس کو کوئی بھی نظریاتی طور پہ حمایت کر کے میدان سجاتا ہے، وہ جو ماحول دیتا ہے بالکل ایران دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان کو ایک قسم کی سیٹ اپ بنا کے دینا، بھائی ایک پروگرام میں کرواتا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، تو میں دوستوں سے جو علمی دوست ہیں کہتا ہوں آپ ہیلپ کریں، میری ہیلپ کرتے ہیں، اس طرح ایران کی بالکل ہیلپ شامل ہے۔ لیکن آج اس ایران کا اثر جس کو یہ کہا گیا تھا کہ ایک محدود چھوٹی سی جگہ ہے، کیونکہ ان کا توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کی رہبری محمد والے کی والی تھی، اس لیے انہوں نے ایک تو بیس وہی رکھا کہ بھائی نہ کس سے نفرت نہ زبردستی منوانا ہے۔ آج بھی بہت سارے دوستان سے بحث کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ جب بھی یہ 1400 سال پرانی بھی بحث ہے، آج کی بھی بحث ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، آپ کہتے ہو بالکل آپ دوسروں پہ الزام لگاؤ، لیکن چاہا تھا میں سنین میں کوئی ایک دکھاؤں۔ ایک بات، دوسری بات، یہ بات تو سب جانتے ہیں، مساجد گرائی گئی، چرچ گرائے گئے، مندر گرائے گئے، دھماکے ہوئے، ہر جگہ ہوئے، لیکن آپ کہیں بھی پھٹنے والا کوئی شیعہ دکھاؤ، کہیں بھی کوئی پھٹنے والا انقلاب ایرانی کا زیر اثر آدمی دکھاؤ کہ مثال کے طور پہ میں ہندوؤں کا مندر گرا رہا ہوں، لبیک یا اس نے کہے کا نعرہ لگ کے اس نے دھماکہ کیا ہو، یا شیعہ ہو اللہ اکبر کا نعرہ کر کے دھماکہ کیا ہو مندر میں، گرجا گھر میں، کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں۔ اچھا آپ اب تو جانتے ہو کہ دوسرے جگہوں پہ کس طرح طالبان نے لوگ مارے، لیکن آپ انقلاب ایرانی کا کوئی اثر دکھاؤ کہ دوسرے ممالک میں اس طرح اس نے جا کے کیا ہو کہ شام میں اگر سنی زیادہ ہیں اس لیے شیعوں کا انقلاب لانا ہے، سنیوں کو مارنا ہے، فلسطین میں اگر سنی ہیں 95 to 98% تو اس نے کہا سنی ہمارا سنیوں سے ہم شیعہ ہیں۔ عالمی طرح پہ ایک چھاپ کہ اگر اسلامی سطح پہ کوئی سیریس ہو کے اسلام کے لیے کام کر رہا ہے وہ ایرانی اور انقلاب اسلامی۔ آج آپ کو بالکل آپ اگر مختلف دوسرے مسالک کے آپ JUI کی ویڈیوز دیکھیں، آپ جماعت اسلامی کی دیکھیں، آپ دوسروں کی دیکھیں، جب بھی اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جنہوں نے اپنے بلبوتے پہ اسلامی انقلاب نافذ کیا آج تک قائم ہے وہ اکیلا ایران۔ تو آج سے اگر جب انقلاب آیا تھا 41 سال پہلے بالکل وہ ایک محدود تھا اور اس کے حالات بالکل ایسے تھے کہ کہتے تھے نہیں قائم رہ سکتا، لیکن انہوں نے بنیادیں وہ رکھی اللہ والے نظام والی، عقل سے، دلائل سے، علم سے پھیلانا ہے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں، جیسے میں نے شروع میں گزارش کی کہ اسلام کوئی موضوع اسلام سے الگ نہیں، انہوں نے وہی کیا ٹیکنالوجی میں۔ اگر اسلامی ممالک کی پہلے نمبر پہ کوئی یونیورسٹی ہے تو وہ ایران کی، اس سے اوپر اسلامی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، بالکل یورپ میں اسلامی تو 500 میں نہیں آتی تھی، ہمارے لبرل دوست 50 سال پہلے، بہت 30 سال پہلے ابھی تک مذاق اڑاتے ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن اب ہیں، اور وہ پہلے نمبر پہ پھر بھی ایران ہے، دوسرے نمبر پہ دوسرے۔ تو انہوں نے ٹیکنالوجی میں بھی خود کو وسیع کیا، انہوں نے ہر چیز کو یعنی علمی سطح پہ لوگوں کی مدد کے لیے کام، اگر وینزویلا ایک کمیونسٹ سوشلسٹ کنٹری ہے، وہاں پہ امریکہ پابندی لاتا ہے تو ایران کے بحری جہاز وہاں بھی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے عالمی جو حالات ہیں ان حالات میں بہت حد تک ایران اکیلا تھا، عراق پہ پورے کا پورا اثر کس کا، سبھی کھلا الزام ہے ایران کا ہے، اور بالکل ہے کیونکہ نظریاتی طور پر سپورٹر ہے، اور وہ بھی عوام مل کے کھڑی ہوئی ہے۔ بہت کوشش ہوئی چہلم پچھلے سال 2019 میں ڈسٹرب کرنے کی، لیکن چہلم بہت شاندار ہوا، حالات خراب کر کے بہت حد تک بہت فنڈ خرچ ہوا دکھانے کے لیے کہ عراقی لوگ ایران سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے کربلا کی خون سے تاثیر لی ہوئی تھی، اسی سلیمانی کے جنازے کا عراق کی گلیوں میں استقبال ایک بار پھر اعلان کر رہا تھا۔ امریکہ تمہارے فنڈیڈ لوگ کہیں 50 سے کہیں 100 تھے، عراق کی ہر گلی میں لاکھوں لوگوں کا جنازے کا استقبال بتا رہا ہے کہ لبیک یا حسین کے نعرے کے تلے آج بھی عراقی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تیرے ساتھ۔ تو حالات حاضرہ میں چاہے ہر طرف ہمارے اس الہی انقلاب کی چھاپ باقاعدہ برقرار ہے، کہیں پیچھے نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد یہ ایک الزام لگا کہ اب ایران بہت پیچھے جا رہا ہے، شہید محسن فخری زادہ کے بعد ایرانیوں کو تو سیکیورٹی بھی نہیں کرنا آتی، تو شہید محسن فخری زادہ ایرانیوں کو تو بھلا آتی ہے نہیں آتی، بالکل 10 دن کے بعد اسرائیلی موساد کا ایجنٹ قتل ہوتا ہے۔ ایران تو بھلا جیسا بھی ہے، آپ کا ایجنٹ قتل ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی ان کے اپنے دارالحکومت
तलाबीब में आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आलमी चौथी ताकत, एटॉमिक पावर, उसके बावजूद आपका सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी कत्ल हो जाता है। तो इस तरह के मामला हैं बहुत सारे जहाँ लोगों को मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, नाकामी नहीं होती। हम तो कभी भी शहादत को नाकामी कह ही नहीं रहे थे, कभी हमने, हमारे मकतब ने मौत को नाकामी नहीं कहा। नाकामी सिर्फ ये अगर आप हक को छोड़ दो तो नाकाम। इसलिए हालात हाज़िरा में हर जगह मकतब अहल बैत अब भी ऊपर खड़ा हुआ है। वो मकतब है जिस ईरान को ये कहते कि एक फिरके और मसलब की मजहबी इंतहा पसंदी अलग कर दो, उसने और उसके उन बुजुर्ग उलमा ने जो हर वक्त अपना रहबर और अपना लीडर उलमा अहल बैत को करार देते रहे कि हम उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत है। कभी इमाम खोमेनी फरमाया करते हैं कि जो कुछ लिया, चाहे इनकलाब लिया, चाहे दीन लिया, या आज़ादारी की, हर बुजुर्ग इस किस्म के फरामीन देता रहा और समझाता रहा। तो उन्होंने अपनी उस साबित करने से दिखाया कि अभी अगर किसी को वाकई इस्लामी इनकलाब जहाँ पे 50% कहें, 60% कहें, 70% कहें, जो भी इस्लामी सिस्टम है, तो अकेला ईरान कहेंगे। सऊदी में कोई इस्लामी सिस्टम नहीं, कोई भी नहीं कहेगा, कोई अहले सुन्नत का भाई नहीं कहेगा, दावा नहीं करेगा। बहुत हद तक मैं खुद अहले हदीस उलमा, देवबंदी उलमा के ताज़ा प्रोग्राम में बैठ चुका हूँ, यहाँ पे किताब कर रहे थे इस्लामी इनकलाब अगर दुनिया में कहीं पे कोई है तो वो अकेला ईरान है। इसलिए हालात हाज़िरा में कहीं भी हम पीछे नहीं, हमारा मकतब पीछे नहीं। इसी तरह इस सब की जिद्दोजहद किसने की? एक बार वो सचल में प्रोग्राम था तो कासिम सुलेमानी की तस्वीर मैंने एक दोस्त को दिखाई और मैंने उसको कहा, भाई ऐसे होते हैं आर्मी चीफ जो जाके शहीद हो जाते हैं, जागीरें बनाने वाले लीडर नहीं होते अवाम के, जो फौजी हैं और लीडर जमीन पे जमीन बनाते जाए, वो मुल्क से सच्चे नहीं होते। मकतब से, लोगों से, अवाम से मुखलिस वही होता है जो जान दे दे, अपनी फिक्र को पीछे ना। तो उनके फौजी लीडर भी वही है। अगर हसन नसरुल्लाह एक लड़ाकू है तो लड़ाकू ऐसा नहीं है कि खुद कहीं और बैठा हुआ हो, बाकियों के बच्चे मरवा रहा हो, जैसे इल्जाम लगता है उसके 2 बेटे हैं, दोनों शहीद हो जाते। अगर हर जगह इन बुजुर्गान के बेटे बच्चे शहीद होते रहे और वो देते रहे, इसकी पूरी लीडरशिप आज तक ये बुजुर्गान का है। आयतुल्लाह खामना, आयतुल्लाह सिस्तानी, अभी भी जो आयतुल्लाह सिस्तानी से मिलने आए वो तो बहुत सारी बहसें हो रही है कि क्यों आए। एक बहस ये थी कि वो इसलिए आए कि एक मजहबी रवादारी की बात है। अब दिलों के हाल अल्लाह ही जानता है क्या सच है, लेकिन जो हालात आए मैं कुछ गुजारिश उसके साथ। एक बात यह है कि दाइश ने जब गिरा दिए थे सारे के सारे चर्च और सब बिल्कुल गिराए थे और मसीह लड़कियां अगवा करके गए, तो अल्लाह सिस्तानी ने हुक्म दिया कि मसीहियों की खवातीन को आज़ाद कराओ, आप दाइश से वापस उनके घर पहुंचाओ और सारे के सारे चर्च इराक में वापसी बहाल करो, बहाल हो गए। तो वो शुक्रिया अदा करने आए थे कि आपने हम पर ये एहसान किया। एक बहस ये हुई है, दूसरी एक नुक्ता और है, वो ये है कि हकीकत में आलमी सतह पे इसराइल को कबूल करवाने का मामला चल रहा है और पोप ने कभी इसराइल के खिलाफ बयान नहीं दिया। तो ये कहा कि वो आलमी सतह पे शियत को तोड़ने आए थे। वो ईरान का मामला है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा और आयतुल्लाह सिस्तानी से मनवाने आए थे कि आप तस्लीम कर लें, दुनिया को दिखाने आए थे कि शियों ने भी हमें तस्लीम कर दिया है और ईरानी सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये कर रहे हैं और कोई मसला नहीं। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी ने उनको हुक्म ने डिनाई कर दिया कि नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसराइल एक आलमी साम्राज्य है जो दूसरों की धरती पे कब्जा करके बैठा हुआ है और ये काबिल कबूल नहीं। तो मतलब है जो भी सच है, अगर वो उन शोहदा की मेहनत थी और उस शोहदा की मेहनत में भी आप सब जानते हैं हेडक्वार्टर करबला का दाइश को शिकस्त देने का, लेकिन पूरे के पूरे पीछे की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और ट्रेनिंग पूरी ईरान, हिजबुल्लाह की पूरी ट्रेनिंग ईरान ने की, हमास की पूरी ट्रेनिंग सभी कहते हैं। तो हम हालात हाज़िरा में हर जगह पे अपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकतब ऊपर खड़ा हुआ है, हमारे बुजुर्गान कहीं नहीं गए, चाहे वो मतलब शहीद हो जाए, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। इनकलाब अल्हम्दुलिल्लाह आगे है, अभी खुद बीबीसी के रिपोर्ट्स में है इस वक्त अमेरिका अगर ईरान को कमजोर भी करना चाहे, पीछे भी करना चाहे, बहुत मुश्किल, चाहे अमेरिका कितने भी अपने साथ मिला ले। अभी ईरान ने, यानी आप शाम को देखिए, अगर एक तो हमेशा ओछे हथकंडे यूज करके गलत प्रोपेगेंडा की गई। भाई शाम
کہ شیعہ ملک ہے، بالکل شیعہ ملک نہیں ہے. شام کی حکومت شیعہ ہے، بالکل اکیلا بشار شیعہ ہے. شام کا وزیر اعظم سنی، آرمی چیف سنی، بشار کی بیوی سنی، بشار کا خود سسر اولاد سنی. ایک بشار الاسد اکیلا شیعہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ شام نے امریکہ کے مفادات کے آگے ہاں نہیں کہی، بس اس لیے وہ شیعہ. دنیا نے وہ کہا تھا نا، باطل کے سامنے جو بھی سر نہ جھکائے اپنا، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. وہی ہے بھائی، جو بھی آپ کی سپورٹ نہیں کرتا وہ شیعہ جی. اور یہ بھی ہماری فتح ہے. جو بھی جہاں بھی کھڑا ہو کے کہے بھائی باطل کے مقابل کھڑے ہو جاؤ، تو کہیں یہ پکا پکا حسین کی تربیت کا اثر ہے، یہ پکا پکا شیعہ ہے. ایک وہ فیس بک پہ بحث ہو رہی تھی تو ایک آدمی حسینی لکھا ہوا تھا، اس کو دوسرا کہہ رہے تھے اگر آپ کو پاکستانی بننا ہے تو آپ حسینی نہیں بنو. کہ اس کا موضوع یہ تھا کہ آپ ایرانی بن رہے ہو، پاکستانی بنو. تو اس نے کہا کہ میں حسینی شیعہ نہیں ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، صوفی ہوں، لیکن حسین نے مجھے سکھایا ہے ہر ظلم کے خلاف اٹھنا، اس لیے میں حسینی ہوں. اور اگر آپ واقعی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسینی ہو تو پاکستانی نہیں ہوں، تو میں نہیں ہوں. بس سبحان اللہ، واہ واہ واہ. مطلب یہ ہے کہ حسینیت جو بھی سر اٹھاتا ہے نا ظلم کے خلاف کسی صورت میں، وہ اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے. یہ شیعہ ہے. مکتب ہمارا اب بھی الحمدللہ اس اتنے ترقی پہ، اتنے کمال پہ کھڑا ہوا ہے. اب معاملہ ہمارا ہے، ہم لوگوں کا سلسلہ پاکستان. ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ سیدھی بات ہے، دنیا میں ایک صرف معجزات سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر چیز محنت و جدوجہد سے آتی ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں بھی بہت حد تک تبدیلی بھی آئی ہے، بہت حد تک علمی ماحول بھی بنا ہے، لیکن منفی پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہے، اور چیزوں کو غلط پیش کر کے یعنی پورا رخ بدلنا بھی ایک بہت زیادہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی دیکھا ہوگا ولایت فتح کے خلاف جلوس نکالنے کی کوشش کرنا. اب کراچی سے لے کر جیکباباد تک سے پورے سندھ سے لوگ جمع ہوتے ہیں. 7 میں سارے کاروں پہ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کار ہے، سب کو کار کا پیٹرول ملتا ہے. اور وہ اکٹھے ہو کے سارے موالی درگاہ میں نعرہ لگاتے ہیں مرگ بر ولایت فقیر. سمجھ آتا ہے کہاں سے آ رہا ہے. سیدھی بات، مال ہے، مال چاہیے. اس مال کو ہمارے پاس توڑنے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں. سیدھی بات ہے. مکتب اہل بیت میں کسی شخص نے چھٹے امام سے کہا مولا کاش آپ کی حکومت آ جائے. مولا نے فرمایا کیوں چاہتا ہے ہماری حکومت آ جائے؟ نے کہا مولا جب آپ کی حکومت آ گئی تو ظاہر ہے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی عیش میں ہوتے ہیں، اس کے خاص کارندے بھی عیش کرتے ہیں، کھاتے ہیں اچھا خاصا، تو ہم بھی سکون کریں گے، آپ بھی سکون کریں گے. مولا نے فرمایا آپ تم یہ دعا نہیں مانگو، پھر ہماری حکومت کی دعا تم نہیں مانگو. اس نے کہا کیوں؟ مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکمران پہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ اپنی رہن سہن کو ٹھک بیٹھک معاشرے کے سب سے کم ترین فرد کی سطح پہ رکھی. کم ترین لیول والا اگر ایک چپاتی کھاتا ہے تو وہ ایک چپاتی. یہی بہت بار امام خمینی اور اگر معظم پہ اعتراض ہوا، مختلف لوگوں نے لگایا کہ ہم چلے گئے کہ امام خمینی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ خود بیچارے دال کھا رہے تھے، میں یہی کھاتا ہوں. اور اگر معظم کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے کہا یہ گارڈ کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. اور میں نے جب حیرت سے دیکھا تو کہا میرا 8واں امام رضا اپنے حبشی غلام کو ساتھ بٹھا کے کھلاتا تھا اور کہتا تھا اللہ کے ہاں حیثیت غربت یا رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں ہوتی، کردار کی وجہ سے. تو ہمارا پیسہ نہیں. مولانا نے فرمایا کم ترین سطح پر رہیں گے. ہمارے یہاں علم ہے، ہمارا ہتھیار علم ہے. آج ہم علم کی سطح پہ ہر چیز کا مقابلہ کرنا اس سماج کا حل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک بات آ جاتی ہے ایک جیسے مخالفین کہ آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو. بھائی ہم سب کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ ہم نے پہلے تو قرآن سے سیکھا، پھر ہم نے نہج البلاغہ سے سیکھا. ممالک اشتر کو لکھا ہوا ممالک کا خطبہ جہاں مولا فرماتے ہیں مالک تمہارے 2 قسموں کے بھائی ہیں، ایک اسلامی ایک انسانی. جو مولا علی نے سکھایا سارے انسان بھائی ہیں. الزام مولا علی نے بے شک لگائیں کہ نہ ملے ہم سب سے ملیں گے، مولا سکھاتے ہیں. یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگ دوسروں سے دب گئے ہیں اور ہم حقیقی دین پیش کر رہے ہیں. یہ جو آپ ابھی جو تقلید والے شیعہ ہیں، اصولی شیعہ یہ غلط پیش کر رہے ہیں، تو ان سے آپ یہ پوچھیں علمی سطح پہ عالمی سطح پہ لکھی ہوئی ایک کتاب رد وہابیت کی عالمی سطح پہ اپنے کسی عالم کے آپ دکھائیں.
यहाँ से लेकर आपके लीडर अमेरिका, ब्रिटिश है ना इनका लीडर, ईरान तो है नहीं, भाग जाता है तो लड़ना नहीं जाता है वहाँ तक। या आपको हम दिखाते रहते वहाबियत, आईने वहाबियत, और आयतुल्लाह की लिखी हुई किताब है, हर मौजू पे हमारे आयतुल्लाह ने मौजू इल्मी बहस की है, आप दिखाएं। अगर आप कहते हैं हम हट गए हैं, हमें बताएं हम तौहीद की किस शिक से हटे हैं, हम अदल की किस शिक से हटे हैं, नबूवत, इमामत, क़यामत की कोई एक शिक बताएं। मासूम ने ये बताई थी, आप यहाँ से हटे। और जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले इल्मी तौर पर खुद को मजबूत करें। जब तक आप इल्मी तौर पर स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, शुरू में अर्ज़ किया मौला का फरमान के उलमा अंबिया के वारिस हैं, जिसको मुखालिफिन फिर पेश करते हैं कि इसका मकसद है कि अंबिया जो है वो विरसा नहीं छोड़ते, इसलिए फिदक बीबी का हक नहीं था। एक अलग बहस है, लेकिन मैं इशारा करता चलूं कि भाई पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस हदीस में ये नहीं था कि अंबिया का विरसा खत्म हो जाता है, जो माली विरसा है, माली विरसा खत्म हो जाता तो अज़वाज को मिलने वाले खेमे खत्म हो जाते। दूसरी बात ये कि फिदक विरसा था ही नहीं, अपनी जिंदगी में एक आदमी लिख के एक चीज दे दे, ये प्लाट फिलहाल तुम्हारे हवाले, तो उसका हिस्सा बन जाता है। पैगंबर ने सैयद आपको फिदक जिंदगी में लिख के दे दिया था। अगर विरसा नहीं भी होता फिर भी वो सैयदा की मिल्कियत थी, पैगंबर की मिल्कियत ही नहीं। लेकिन ये जो हदीस है उलमा अंबिया के बारे से, यहाँ का मकसद ये है कि अंबिया ने जो तहरीक चलाई है उसकी जड़ दौलत नहीं है, उसकी बुनियाद इल्म से ही दुनिया तरक्की। और यही इमाम ज़माना का आलमी इनकलाब है, वो आएंगे दुनिया टेक्नोलॉजी की क्रूज पे जाएगी। जैसे मुखालिफिन का ये है कि एक बार पत्थरों का दौर आ जाएगा, ये नहीं, हमारा ये है कि टेक्नोलॉजी क्रूज पे जाएगी। मिसाइल जब हमला करेगा तो वो पहचानेगा अपना है पराया है, अपना बचाएगा पराया मारेगा, रिवायत में बताया। इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी की वुसअत होगी, आप यहाँ से तैयार होंगे और आप कब पहुंचेंगे, ये भी टेक्नोलॉजी होगी, यानी दोनों चीजें होंगी, टेक्नोलॉजी प्लस ईमान। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को इल्मी तौर पे हमें कमाल पे लेके जाना। दूसरी बात यह है कि वो जैसे ब्रदर फरमान पढ़ रहे थे मौला के कि शिया वो होता है जो अपने किरदार से खुद को हमेशा मनवाए। इस पे तो आप सब देख चुके होंगे, फेसबुक की आईडीज माशाल्लाह सारी लाइव बंद है, अभी 3 आईडीज मैंने बना दी थी कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद की, जिस पे रखता कोई पोस्ट वो आईडी बिला माशाल्लाह तीनों बिला के, तो वो ये तस्वीर रखने पे बिला हो गई थी। क्या कासिम सुलेमानी की ज़ौजा अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत करने जाती है, किसी को बताती नहीं मैं कासिम सुलेमानी की ज़ौजा हूँ, क्योंकि लाइन लगी हुई थी, ये बीबी भी लाइन में जाती है, कब्र पे जैसे खड़ी होती है, कुछ ज्यादा रुक गई तो किसी ने कहा बीबी बाकी भी बारी में कतार में खड़े हैं, तो कब्र छोड़ के आगे चली गई, बाकी आ गए। ऐसा जहाँ किरदार होता है ना, वहाँ इनकलाब पनपते हैं। वो इनकलाब फिर उस क्रूज पे जाते हैं कि वो सरकटते रहते हैं, फिर कभी कासिम की तरह मौत हमें शहद से ज्यादा मीठा लगता है, कभी अली अकबर की तरह हम तो जब हक पर हैं तो कोई परवाह नहीं, मौत हम पे आती रहे या हम मौत पे जाते रहे। कभी इमाम सज्जाद की तरह शबान का महीना है, आलमी हालात हाज़िरा में आज भी जहां का मासूमीन से आला तरीन अजीम सीरत इंप्लीमेंट करने के लिए कोई है ही नहीं। आला तरीन सीरतुल मासूमीन की आज भी जब हालात हर तरफ से पाबंद, इमाम खिताब नहीं कर सकते, इमाम गुलाम लेते हैं, गुलामों के वसीले तरबियत करके आजाद करके लोगों को दीन समझाते हैं। पाबंदी हो गई किताबत पे, मौला दुआ पढ़ते हैं, दुआ में पूरे का पूरा मकतब इंसानियत सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो मासूमीन की सीरत इस वक्त भी मुकम्मल नमूना अमल है, और इन हालात हाज़िरा में इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल राइटर्स तस्लीम करते हैं। वो वैसे भी जो आग दूसरी जगहों पे लगाने की कोशिश की जाती है अपने घर में लगती है। अमेरिका ने नस्ल परस्ती और फिरका परस्ती की आग लगाई। अब खुद बाइडेन मानता है कि हम अभी भी 48-49% ट्रंप के हामी हैं, जो दूसरों को ये ना कच्चा चला के खा जाए, साल चाहते हुए कि अमेरिकी सदर का हलफ होता है 25,000 की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है एक हलफ के, उनके अपने घर में इतनी आग। और ऐसे ही इतनी ममालिक से कबूल करवाने की कोशिश के बावजूद भी नेतन्याहू को हैसियत तो नहीं पाता, अभी भी यूएई के साथ बाकायदा उसके ताल्लुकात नहीं बन पा रहे, लेकिन वो इनकलाब आगे जा रहा है और उसकी लीडरशिप हर जगह पे मनाजीन कर रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो,
شام ہو، یمن ہو، چاہے سعودی میں آیت اللہ نور تھے، یا اس کے بعد دوسرے بزرگان ہیں ایسے ہی نائجیریا میں شیخ ابراہیم زقزاقی ہیں، ہر طرف لیڈرشپ ان کی وہی علماء کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو دوسرے نظر آئیں گے کہ سارے کے سارے عالمی سطح پہ کوئی لیڈر آپ کو نظر نہیں آئے گا. آیت اللہ خامنہ باقاعدہ نورانی روحانی قسم کی شخصیت سب مانتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کو سب بزرگان دوسرے مسالک کے، دوسرے ادیان کے، دینوں کے مانتے ہیں روحانی شخصیت. ہر دو آیت اللہ زقزاقی سب بزرگان ایسے ہیں، کوئی وہ شخصیت. اس لیے آج بھی عالمی سطح پہ علمی طور بھی اپنا بہترین لیڈرشپ والا تعارف برقرار رکھا ہے علماء اہل بیت نے. اور آج عملی سطح پہ یعنی اگر وینزویلا میں ظلم ہے اس کے خلاف بھی وہ کھڑے نظر آئے. اگر یمن و بحرین میں مسئلہ ہوا تو وہاں پہ بھی انقلابی علماء کی قیادت ہے، جہاں سعودی 4 دنوں میں 1 ہفتے میں جیتنے آیا تھا، چوتھا سال ہے جنگ نہیں چھڑا پایا. تو اس لیے ان کی اس عوامی بغاوت کو، عوامی مزاحمت کو سپورٹ بھی انقلاب نے کیا، یمن ہو یا بحرین ظالم حکومت کے لیے. اسی طریقے سے آج بھی وہ لیڈرشپ کا کردار موجود ہے. ہمیں اس سوسائٹی میں ضرورت ہے ہم وہ اپنے کردار سے کرتے ہیں. کردار وہ ہو جس میں ہم کسی ابھی ہے نا واقع ہوئے کچھ مجتہدین تصاویر بنی اور لوگوں نے نیچے سے جو ان کے خلاف شور کرتے کتے کی تصویر بنا کے رکھ دی کہ بھونک رہا ہے یا موضوع پیش کیا سے. یہ چیزیں ہمارا مقصد نہیں رہا ہے. ہم انسانوں کو کتے، جانور، بندر بنانے نہیں آئے اور معصومی انسان کو انسان بنانے آئے تھے. اس لیے اگر کوئی اعتراض بھی کرتا ہے تو آپ کا جواب علمی ہو. اگر وہ گالیاں بھی دیتا ہے، میں نے گزارش کی نا حالات حاضرہ میں بھی ان کی سیرت آج بھی نمونہ عمل ہے. ایک شیعہ اور ایک حنبلی دوست تھے آپس میں، ساتھ بیٹھے بیٹھے بحث کرتے کرتے حنبلی نے کہا یار تو بہت اچھا ہے، بس ایک خرابی ہے تو شیعہ ہے اور ہمارے امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں. اس نے جواب میں کہا تو بے شک مجھے کافر کہے کہ تیرا امام یہ فتویٰ دیتا ہے، لیکن میرا امام صادق یہ کہتا ہے شہادتین کا اقرار کرنے والا ہر آدمی مسلمان ہے، مجھے تو کافر ہی کہہ پھر بھی میں تمہیں مسلمان ہوں. ہمارا مسلک یہ ہے کہ مولا سجاد وہ قاتل کی میری اکبر کے قاتل کی اتنی خدمت کرتے ہیں، 1 مہینہ رہتے ہیں، وہ جاتے جب یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا تھا شاید. مولا نے کہا تو جیسے آیا تھا پہچان لیا تھا. پھر بھی اتنی خدمت کیا فرمایا مولا نے؟ کربلا میں تھے ہم تیرے مہمان، یہاں ہے تو ہمارا. وہ تیرا اخلاق کا ہی ہمارا کردار تھا. وہ کردار ہمیں ان بحثوں میں بھی رکھنا ہے، وہ کردار ہمیں ہر گفتگو کے اندر رکھنا ہے، وہ کردار ہمیں مناظروں میں بھی رکھنا ہے، وہ کردار ہمیں اٹھک بیٹھک میں بھی رکھنا ہے، وہ کردار ہمیں اپنے شدید ترین مخالف کو جواب دیتے ہوئے بھی رکھنا ہے. وہ گالی پہ گالی دے رہا ہو، آپ کی زبان سے دلیل پہ دلیل نکال. بھی آ گئے ہیں، میرا موضوع بھی اپنے اختتام کو بس پہنچ گیا ہے. بس گزارش آخر میں یہ ہے الحمدللہ عالمی سطح پر ہر جگہ پہ ہمارا انقلاب بھی ایک قیادت والی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور ان میں کتب کی اور اخلاقی سطح پہ اور عالمی مزاحمتی کردار میں بھی ہمارے مراجعین کا لیڈرشپ والا عالمی کردار اس وقت بھی باقی ہے. اور حالات حاضرہ میں دوسرا ہیڈ کوارٹر جنیوا کے مقابلے میں اللہ نے بنایا کربلا، اس پہ بھی ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. لوگ بھی بہت مہربانی ہے آپ کو ہمیں توفیق موقع دیا کہ آپ مومن کی زیارت کر سکوں. اگر کوئی سوال ہوں ہمارے گزارشات میں سے